بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے سال 2022 کی اپنی تازہ رپورٹ جاری کر دی، اور یہ رپورٹ جو جاری ہوئی ہے یہ 180 ممالک کے بارے میں ہے۔ وہاں پہ کرپشن، کس ملک میں کتنی کرپشن ہو رہی ہے، کس کی کہاں پہ ریٹنگ ہے اس لحاظ سے۔ اور اس سال کی جو رپورٹ ہے 2022 کو، جو اس کا نام دیا گیا کرپشن پرسیپشن انڈیکس CPI رپورٹ 2022، اس میں پاکستان کے لیے اس لحاظ سے اچھی خبر نہیں کہ پاکستان کے لاسٹ ایئر میں جو 2021 کی رپورٹ تھی اس میں پاکستان کا CPI کرپشن پرسیپشن انڈیکس جو CPI اسکور تھا وہ 28 تھا، اور انفارچونیٹلی اس سال وہ کم ہو کے تو 27 ہو گیا۔ مطلب ہے کہ 1 پوائنٹ پاکستان مزید اپنے سکور میں مزید گر گیا، جو کہ پاکستان کے لیے اچھی خبر نہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں پہلے سے زیادہ کرپشن میں اضافہ ہو گیا۔ اور لیکن یہ ہے کہ جی اوور آل جب جو ملکوں کی پوزیشن ہے اس میں 180 جو ممالک ہیں ان میں پاکستان کی 140ویں پوزیشن ہے۔ مطلب ہے کہ ہم سے 40 ممالک پاکستان سے کرپشن کے لحاظ سے پاکستان سے زیادہ کرپٹ ہیں، وہ 40 ممالک۔ سو ہماری پوزیشن 2021 کی جو CPI تھی رپورٹ تھی اس میں بھی 140ویں تھی، اور ابھی کی جو رپورٹ ہے 2022 کی اس میں بھی 140ویں ہے۔ اور اس میں ایک بات امپورٹنٹ کہ کس کا، چونکہ اس آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ ایئر 2022 میں عمران خان صاحب کی بھی حکومت تھی، انہوں نے اپریل میں ان کی حکومت ختم ہوئی، اس کے بعد PDM کی حکومت آ گئی۔ لیکن یہ جو سروے ہے یہ 2022 کے جب PDM کی حکومت تھی اس کو بھی مطلب ہے کہ کور کرتا ہے، اور اس سے پہلے جو 2021 کا اور 2022 کا جو عمران خان صاحب کا جو جتنا بھی ٹینیور تھا 2021 اور 22 میں اس کو بھی کور کرتا ہے۔ اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ڈفرینٹ انٹرنیشنل باڈیز ہوتی ہیں، انسٹیٹیوشنز ہوتی ہیں، وہ اپنے سرویز کی بنیاد کے اوپر یا اپنی وہ رپورٹس کی بنیاد کے اوپر اسیس کرتی ہیں، اپنی اسیسمنٹ دیتی ہیں، اور وہ جو کلیکٹیو ایک ان کی اسیسمنٹ کی بنیاد کے اوپر ڈفرینٹ ممالک کا جو بھی سکور بنتا ہے تو اس سکور کی بنیاد کے اوپر پوزیشننگ ہوتی ہے کہ کون سا ملک کرپشن میں کہاں پہ اسٹینڈ کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو میں نے جو اس میں رپورٹ میں دیکھا تو اس میں یعنی کہ اگر فیبری مطلب ہے کہ میں جیسے کہ بتا رہا ہوں کہ 2021 کی بھی رپورٹ شامل ہے، اکتوبر 2022 کی بھی رپورٹ شامل ہے اس میں، اور اسی طریقے سے کچھ ایسے بھی ہیں جو سپٹمبر 21 سے لے کے اگست 2022 تک کی بھی ہیں، اور دونوں کو مطلب ہے کور کرتی ہیں۔ اور اس لحاظ سے بے شک وہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہو جو چلی گئی جو PTI کی گورنمنٹ تھی، یا جو PDM کی گورنمنٹ ہے موجودہ، دونوں اس میں یہ شیئر کرتے ہیں۔ اگر یہ گراوٹ ہے جو کہ گراوٹ ہے تو اس کی ذمہ داری دونوں کے اوپر آتی ہے۔ تو اچھا، اس کے لحاظ سے میں تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان کے ظاہر ہے ابھی پاکستان کا نمبر 27 ہے، اور جو کہ کنسسٹنٹلی پچھلے کوئی 5-6 سال سے گرتا جا رہا ہے۔ اور پاکستان نے اگر بیسٹ سکور کیا، مطلب ہے کہ جو کرپشن کے لحاظ سے اگر پاکستان کی پرفارمنس بہترین رہی کہ جی کرپشن کی کمی کے لحاظ سے، تو وہ جو سال تھے وہ اس طرح سے میں آپ کو بتا دوں کہ تقریباً 2017، 18، 19 یہ کوئی 2-3 سال تھے جن میں پاکستان کی پرفارمنس یعنی کہ بہترین رہی کرپشن کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ تو اوور آل میں آپ کو بتا دوں کہ 1996 سے یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے اس نے پاکستان کو اسیس کرنا شروع کیا، پاکستان میں جو بھی مطلب ہے کہ کرپشن کے حوالے سے کہ پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا ہے۔ تو اس کا اگر میں آپ کو تھوڑا سا میں بتا دوں کہ ان تمام سالوں میں کس کی حکومت تھی اور کیا کچھ ہوتا رہا، تو ایک آپ کو تھوڑا سا رف آئیڈیا مل جائے گا۔ لیکن میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ جو بیسٹ پرفارمنس ہے وہ آپ کو سکور کے لحاظ سے بھی اور پاکستان کی پوزیشننگ کے لحاظ سے بھی پتہ لگے گا کہ وہی والے جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جی 2000 تقریباً کوئی 16، 17، 18، 19 یہ 4-5 سال جو تھے یہ پاکستان کی مطلب کہ ان 4-5 سالوں میں پاکستان کی پرفارمنس بیسٹ رہی۔ اچھا، جو سب سے پہلے جب پاکستان کی 1996 میں اسیسمنٹ کی گئی اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، اور پاکستان سیکنڈ موسٹ کرپٹ
ملک تھا، مطلب کہ پاکستان کی جو لاسٹ پوزیشنز تھیں، سیکنڈ لاسٹ پاکستان مطلب ہے کہ کرپشن میں سیکنڈ موسٹ کرپٹ کنٹری تھا. آلدو اس وقت جو اسیسمنٹس ہوتی تھیں ممالک کی وہ کم ممالک تھے، مطلب ہے کہ اس وقت ٹوٹل جو ممالک اسیس کیے گئے تھے اس وقت وہ 54 ممالک تھے اور پاکستان کا 53rd نمبر تھا. اچھا، اس کے بعد پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آئی 1997 میں، تو اس میں ٹوٹل 52 ممالک تھے جس میں پاکستان کی 48th پوزیشن تھی، مطلب کہ 5th موسٹ کرپٹ. یہ میں بات کر رہا ہوں کہ 1997 کی. پھر 1998 میں اگین نون لیگ کی حکومت تھی اور اس وقت جو ہے پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ مطلب ہے کہ امپروو ہوتی گئی. میں نے جیسے کہ بتایا کہ جی نیچے سے اگر آپ موسٹ کرپٹ سائڈ سے لیتے ہیں تو 96 میں ہم سیکنڈ نمبر پہ تھے، 97 میں ہم 5ویں نمبر کے اوپر تھے اور 1998 میں ہم 15ویں نمبر پہ آ گئے. اچھا، پھر 1999 جب ہوا تو اس وقت ظاہر ہے ماشاء اللہ آ گیا تھا اور اس وقت جو پاکستان کی جو پوزیشن تھی وہ تھوڑی سی پھر خراب ہوئی اور ہم 13th پوزیشن ہماری نیچے سے مطلب کہ آ گئی اور ٹوٹل اس وقت 99 ممالک کو اسیس کیا گیا اور ہماری 87th پوزیشن تھی. اچھا، پھر ظاہر ہے مشرف صاحب کا دور جاری رہا. یہ 2000 میں یہاں پہ اسیسمنٹ پاکستان کی کوئی اسیسمنٹ شامل نہیں تھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں، جبکہ 2001 میں پاکستان نے پھر دوبارہ ہم نیچے سے جو ہے وہ 13 نمبر کے اوپر آئے. ٹوٹل ممالک کو اسیس کیا گیا 91 اور ہماری 79th پوزیشن تھی. جبکہ اسی لحاظ سے پھر 2002 میں مارشل لاء تھا جنرل مشرف کا اور وہاں پہ پھر ٹوٹل ممالک جو تھے 102 ان کو اسیس کیا گیا تو ہماری 77th پوزیشن تھی اور جو ہے ہم نیچے سے اگر جو ہمارا نمبر بنتا تھا وہ 26 تھا مطلب. اچھا، اسی لحاظ سے 2003 میں ظاہر ہے مارشل لاء ہی تھا لیکن پی ایم ایل کیو کی گورنمنٹ تھی، مارشل لاء تھا بیسیکلی. اس کو تو ہم ظاہر ہے مشرف دور ہی لیتے ہیں، بے شک اس میں جمالی صاحب بھی رہے، اس میں چودھری شجاعت صاحب بھی رہے کچھ تھوڑا عرصے کے لیے، اور اس میں شوکت عزیز صاحب انہوں نے کچھ ٹینیور زیادہ گزارا. تو اس دوران کیا ہوا جی، 2003 میں پاکستان کی جو 133 ممالک میں سے پاکستان کی 92nd پوزیشن رہی اور پاکستان کا جو سکور تھا وہ 100 میں سے 25 ہمارا سکور تھا. اچھا، پھر 2004 میں ہماری 146 جو کنٹریز تھے 146، پاکستان کا نمبر تھا 129واں 129th اور ہماری نیچے سے 18th پوزیشن تھی، جبکہ سکور جو تھا وہ 100 میں سے 21 تھا. یہ جو سی پی آئی جو سکور میں بول رہا تھا، یہ جو پرسیپشن انڈیکس ہوتا ہے، کرپشن پرسیپشن انڈیکس، وہ 21 سکور تھا. 2005 میں بھی سکور 21 تھا، جبکہ پاکستان کے 159 جو دنیا میں ایسے ممالک ہوئے تھے، پاکستان کی پوزیشن 144 تھی اور کرپشن میں مطلب کہ پاکستان برے ممالک میں شامل ہو گیا اور ہماری 16th پوزیشن تھی. کرپٹ ممالک میں ہم 16th پوزیشن ہماری آ رہی تھی. اچھا، 2006 میں 163 ممالک ٹوٹل اسیس ہوئے جن میں پاکستان کی پوزیشن 142 تھی اور جو پوزیشن تھی ہماری وہ 22 تھی نیچے سے. کرپٹ ترین ممالک سے اگر آپ دیکھا جائے تو ہم 22 ہماری پوزیشن تھی. پھر 2008 آ گیا اور اس میں پی ایم ایل کیو کی گورنمنٹ بھی تھی اور پھر ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس میں الیکشن بھی ہوئے. 180 ممالک کو اسیس کیا گیا، پاکستان کی 134th پوزیشن تھی اور ہم 47th نیچے سے 47 نمبر کے اوپر ہم اسیس ہوئے اور جبکہ 24 ہمارا 100 میں سے 24 ہمارا سی پی آئی سکور تھا. اچھا، پھر 2009 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اور 180 میں سے 139 ہماری پوزیشن تھی 180 ممالک میں سے، اور جو سکور تھا ہمارا وہ پوزیشن نیچے سے جو تھی ہماری وہ 42 تھی اور سکور ہمارا 100 میں سے 24 تھا. 2010 میں جو ہے پاکستان کی سکور جو تھا وہ 23 تھا اور پوزیشن تھی 36
اور اسی لیے یعنی کہ نیچے سے کرپٹ ترین ممالک سے اگر دیکھا جائے تو 36 پوزیشن تھی. اچھا اسی لحاظ سے 2011 میں جو ہے وہ 50th پوزیشن آ گئی, اور جو 183 ممالک ٹوٹل اسیس ہوئے, پاکستان کی پوزیشن 134 تھی. 2012 میں پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ 174 ٹوٹل ملک اسیس ہوئے, اور ہماری جو پوزیشن تھی وہ 139 تھی, اور اسکور جو تھا وہ 27 تھا, 100 میں سے 27 تھا. اور اس سال بھی جو میں نے آپ کو بتایا کہ 2022 میں ہمارا 2022 کی بھی رپورٹ آئی ہے, اس میں بھی پاکستان کا سکور 27 ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان 10 سالوں میں ہماری یہ بدترین رپورٹ ہے, جو کہ 2012 کے بعد ہم نے اس کو جا کے تو برابر کیا, اور اس دوران مطلب ان 10 سالوں میں یہ بدترین رپورٹ تھی. اچھا 2013 میں 175 کنٹریز اسیس ہوئے, اور 127 ہماری پوزیشن تھی, اور 49 ہم نیچے سے پھر آئے, اور 100 میں سے 28 سکور تھا. اور اس وقت پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ظاہر آ چکی تھی, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے کچھ عرصہ تھا, باقی انٹرم گورنمنٹ تھی, اور پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آ گئی تھی. 2014 میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی, 175 میں سے ممالک کو اسیس کیا گیا, پاکستان کی 126 پوزیشن تھی, اور ہمارا سکور ہو گیا 29, جو سی پی آئی سکور تھا 100 میں سے, اور ہم 50th جو پوزیشن تھی ہماری نیچے سے, جو 175 جو ممالک تھے, تو نیچے سے اگر اس پوزیشن کو دیکھا جائے تو ہماری 50th پوزیشن تھی موسٹ کرپٹ نیشنز میں. اچھا اسی لحاظ سے پھر 2015 میں پی ایم ایل این کی جب گورنمنٹ تھی تو انہی کی گورنمنٹ تھی, 168 کنٹریز کو اسیس کیا گیا, 117 پوزیشن تھی, اور پاکستان کا 30 سکور ہو گیا سی پی آئی 100 میں سے, اور 52nd ہم موسٹ کرپٹ نیشن بن گئے. مطلب ہے کہ بہتر ہوئی کہ پاکستان کی پوزیشن. اور اسی لحاظ سے پھر 2016 میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی, 176 کنٹریز اسیس ہوئے, پاکستان کی پوزیشن تھی 116. سکور پاکستان نے اچیو کیا 100 میں سے, جو سی پی آئی سکور تھا وہ 100 میں سے 32 سکور لیا, اور پاکستان کی جو پوزیشن تھی وہ 61st موسٹ کرپٹ نیشن مطلب بن گئے ہم. مطلب ہے کہ اس لحاظ سے کرپشن میں پھر ہماری کمی ہوئی. اچھا 2016 میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ 176 ممالک اسیس ہوئے, 116 پاکستان کی پوزیشن, اور وہ 61 یہ ہو گیا. پھر 2017 میں جو تھا وہ 180 پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی, 180 میں سے ممالک میں سے پاکستان کی 117 پوزیشن تھی, اور سکور جو پاکستان کا سی پی آئی کا وہ 32 ہو گیا, اور ہماری جو پوزیشن تھی وہ 64th موسٹ کرپٹ, مطلب ہے کہ امپروو کر دیا ہم نے, اور 64th ہماری ویسے بیسٹ رہی. اور یہ اس سے اگلے سال 2018 میں بھی پاکستان کی 64th ہی پوزیشن تھی, لیکن سکور جو تھا وہ ایک بڑھ گیا. یہ جو سی پی آئی سکور تھا وہ 33 ہو گیا 100 میں سے, اور یہ جو تھا 2018 کا سکور کے لحاظ سے بھی اور ادروائز پوزیشن کے لحاظ سے بھی یہ پاکستان کی ان تمام سالوں میں بیسٹ پرفارمنس رہی. اچھا پھر 2019 میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ گئی, 180 ممالک میں سے 120ویں پوزیشن پاکستان کی ہوئی, اور 100 میں سے سکور جو تھا سی پی آئی وہ ایک سال کے بعد ایک کم ہو گیا, 32 ہو گیا 100 میں سے, اور پھر پوزیشن جو تھی ہماری 64 سے نیچے آ کے ہم 61 پہ ہم چلے گئے. یعنی موسٹ کرپٹ میں ہماری کرپشن میں اضافہ ہو گیا, اور 3 ممالک کے لحاظ سے ہم نے 3 مطلب کرپٹ ممالک میں ہم نے جہاں پہ کرپشن جن ممالک میں بڑھی ان میں ہم نے 3 ممالک کو مزید مطلب ہے کہ ان کو کراس کر لیا. 2020 میں ٹوٹل 180 ممالک اسیس ہوئے, اور جو پاکستان کی پوزیشن تھی وہ 124 تھی, 124ویں پوزیشن تھی, اور 100 میں سے جو سکور تھا سی پی آئی وہ پھر ہمارا فردر ایک کم ہو گیا, اور وہ 31 تھا, اور ہماری جو پوزیشن تھی وہ مزید خراب ہوئی, اور 61st موسٹ کرپٹ سے ہم 57th موسٹ کرپٹ ملک بن گئے. اچھا جو بہت خراب ہوئی جہاں پہ پوزیشن آ کے وہ 2021 میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی 2021 میں, اور 180 ممالک کو اسیس کیا گیا, اور 140ویں پوزیشن تھی پاکستان کی,
اور ہم جو مطلب جو رینک پاکستان کا رینک باٹم سے جو رینک تھا نیچے سے مطلب موسٹ کرپٹ کے لحاظ سے ہم 57th موسٹ کرپٹ سے ہم 41st موسٹ کرپٹ بن گئے. مطلب ہے کہ یہ بہت بڑی گراوٹ تھی پاکستان میں کرپشن کے لحاظ سے. اور پوائنٹ ہمارا 28 مطلب 31 سے 28 CPI اسکور ہو گیا. اور نمبر بھی جو ہے ہمارا ہے کہ کرپٹ ممالک میں ہمارا درجہ بندی جو ہے اس میں بھی ہم بہت مطلب ہے کہ گر گئے اور ہم موسٹ کرپٹ ممالک میں 57 سے کراس کر کے 41 پہ چلے گئے. اور ابھی بھی اس سال بھی ہمارا 41st موسٹ کرپٹ ہم ملک ہیں. اور لاسٹ ایئر ہمارا سکور تھا CPI 28 جیسے میں نے بتایا. اس سال ہمارا CPI ہے 27. اور جو 80 وہی والی بات کہ 180 ممالک اسیس ہوئے اور پوزیشن ہماری ہے رینک وہی رہا کہ 140th پوزیشن ہے ابھی بھی. سو یہ ہے اس وقت. اور یہ اس سال کی جا رہا ہے جو 2022 کی, جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ PDM اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں کی مطلب ہے کہ شیئرڈ رسپانسبلٹی بنتی ہے. تو یہ ایک اسیسمنٹ تھی. اس میں کچھ اور بھی ویسے کچھ چیزیں ہیں کافی رپورٹ میں. رپورٹ کافی مطلب ہے کہ بڑی ہوتی ہے. ایز سچ مختلف ممالک کی پوزیشن ڈسکس ہوتی ہے, لیکن یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایشیا پیسیفک میں انہوں نے اپنی ایک رپورٹ میں تھوڑا سا اس میں یہ ذکر کیا, جس میں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان ٹو ہیز کنٹینیوڈ اٹس اسٹیٹسٹیکلی سگنیفیکنٹ ڈاؤنورڈ ٹرینڈ. کہ پاکستان میں کرپشن میں کے کنٹرول میں ایک ڈاؤنورڈ ٹرینڈ ہمیں نظر آیا کنسسٹنٹ. مطلب ہے کرپشن بڑھتی ہوئی ہمیں نظر آئی. دس ایئر ہٹنگ اٹس لوئسٹ اسکور سنس 2012. جیسے میں کہہ رہا تھا کہ اس سال 2012 کے بعد سب سے لوئسٹ اسکور وہی والا کہ جسٹ 27 پوائنٹس پاکستان کو ملے. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ پرائم منسٹر عمران خان کیم ٹو پاور پرومسنگ ٹو ٹیکل ریمپنٹ کرپشن. کہ جی جب عمران خان صاحب حکومت میں آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ کرپشن کا خاتمہ کروں گا اور جو سوشل اور اکنامک ریفارمز میں انٹروڈیوس کروں گا. بٹ لٹل ہیز بین اکمپلش. لیکن بہت کم جو ہے انہوں نے اکمپلش کیا. بہت لٹل ہیز بین آن اینی آف دیز فرنٹس. یہ جو کرپشن کے کنٹرول میں یا جو انہوں نے کہا تھا کہ جی سوشل اکنامک ریفارمز کی بات کی تھی کہ اس میں جو ان کی اچیومنٹس تھیں وہ بہت کم تھیں. یہ اس کا ایک بریف تھا جو ہماری یہ جو رپورٹ ابھی آئی ہے اور جو اس کی پوزیشننگ ہے. جس سے میں نے آپ کو بتایا کہ پچھلے 1996 کے بعد جو بھی پوزیشن تھی وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کے بھی ویب سائٹ کے اوپر آپ کو مل جائے گی یہ سب چیزیں. ادروائز اینی ہاؤ یہ ایک ظاہر ہے اتنی اچھی خبر نہیں, بیکاز ہمیں تو بہت یہ مطلب کہا جاتا ضرور ہے کہ جی کرپشن میں کہ جی کرب کرنے کے لیے پاکستان میں کہ جی ہم انسٹیٹیوشنز بناتے ہیں, ہمارے ادارے ہیں, FIA ہے, نیب ہے, جو اینٹی کرپشن کے ڈپارٹمنٹس ہیں. لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ کسی بھی حکومت کے ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں, آپ کسی بھی حکومت کے ڈپارٹمنٹ میں, کوئی بھی صوبہ ہو, فیڈرل گورنمنٹ بھی ہو, اگر بغیر سفارش اور بغیر مطلب ہے کہ رشوت کے آپ کا کوئی کام نہیں ہوتا. اور یہ چیزیں ریفلیکٹ ہوتی ہیں, یہ آپ کو نظر آتی ہیں. اور پھر جب انٹرنیشنل جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں جن کا انٹریکشن پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے مختلف لحاظ سے, تو وہ پھر اپنی جب یہ رپورٹس دیتے ہیں اور یہ رپورٹس اپنی وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو اپنی سرویز کی بنیاد کے اوپر ان کو وہ رپورٹ دیتے ہیں. اور پھر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ان تمام رپورٹس کو ملا کے تو پھر ان کے اوپر ایک سائنٹیفک انداز میں وہ سکور مطلب بنتا جاتا ہے کہ کس کا سکور وہی والے CPI کہ 100 میں سے کس نے 20 لیا, کس نے 25 لیا, کس نے 50 لیا. اور یہاں پہ بہت سے ممالک ہیں جنہوں نے مطلب کہ 50 سے اوپر, 60 سے اوپر, 70 سے اوپر. اور میرا خیال ہے کہ جو بیسٹ سکور ہے شاید اس سال وہ 90 ہے یا شاید 90 سے بھی تھوڑا سا اوپر ہے. سو کہاں وہ ممالک کے جن کا سکور اتنا زبردست کہ وہ وہاں پہ کس قسم کے دیکھیں حالات ہیں, اور کہاں پہ ہم کہ ہمارے انفارچونیٹلی اگر بیسٹ سکور ہوا تو وہی کہ 34 ہمارا بیسٹ سکور ہوا. اور ہم پھر اگر ہوا اور پھر اس کے بعد پھر ہم گرنا شروع ہو گئے. اور اب آئی ڈونٹ نو کہ اب آگے کیا حالات ہوں گے, لیکن ابھی جو حالات چل رہے ہیں جس قسم کے, مجھے لگ ایسے رہا ہے کہ 2022 کی رپورٹ جو ہے
مجھے لگ ایسے رہا ہے کہ ابھی تو خیر 2023 کا شروعات ہے، لیکن چونکہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے، آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کس قسم کی پرائیورٹیز ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اور مجھے کہ جی اگر پرائیورٹیز اب آپ کی اپنی تبدیل نہ ہوئیں تو ہمارے ملک میں کرپشن میں مزید اضافہ ہو جائے گا. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو 2023 کی جب اسیسمنٹ ہوگی، جب رپورٹ آئے گی سی پی آئی کی، تو اس میں بہت سے سرویز ایسے ہوتے ہیں جو 2022 کے سال کے ہوتے ہیں سرویز، جیسے کہ ہمیشہ ہوتا ہے. اس میں بھی رپورٹ میں بھی ہے جس میں 2021 کے بھی سروے ہیں، بلکہ کچھ شاید 2020 کے بھی اور 2021 کے ملا کے وہ بھی سرویز ہیں جس میں شامل ہیں ان کی مختلف یہی جو میں کہہ رہا ہوں کہ ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن اپنے سرویز کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ کوئی پاکستان کے لیے کوئی اتنی اچھی خبر نہیں، اور اس بارے میں یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے حکومت کی اور اپوزیشن کی کہ مل کے ایسا سسٹم بنائیں کہ اور کرپشن چیک کرنے کے لیے حکومت کے اداروں میں مختلف جو ادارے ہیں ہمارے، بے شک وہ پروونشل گورنمنٹ میں ہیں، بے شک وہ جو فیڈرل گورنمنٹ میں ہیں، جو کہ لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں، سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، اس لحاظ سے کسی بھی ادارے میں کرپشن کو کیسے روکا جائے، اس کے لیے ایک وار فوٹنگ کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے. کیونکہ پاکستان انفارچونیٹلی کرپشن کے لحاظ سے بدنام ترین ممالک میں ابھی سے نہیں، بہت عرصے سے پاکستان کا نام آتا ہے، جو کہ ہم سب کی بدنامی کا باعث ہے، اور جس کے اوپر ہم سب کو مل کے کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا خاتمہ ہو. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.